اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کریم معاف فرمائے. ہمارے آج کے ملکی حالات جو ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں، اور بڑے آرام سے ہم حکمرانوں کو الزام دے کے خود مظلوم بن جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ حکمران لالچی ہیں، حکمران جھوٹ بولتے ہیں، حکمران دھوکہ دیتے ہیں، حکمران لوٹ رہے ہیں. اپنی جگہ شاید یہ ساری باتیں درست ہوں گی، لیکن دیکھا یہ جائے کہ حکمران کیا ہوتا ہے. آخر افراد ہی ہیں، اسی قوم کے افراد ہیں، اسی ملک کے باشندے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی ہے: اعمالکم اموالکم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگوں تمہارا کردار جو ہوتا ہے وہ تم پر حکومت کرتا ہے. نادر شاہ نے دہلی فتح کی اور قتل عام کا حکم دے دیا. بے پناہ لوگ قتل ہوئے، لٹ گئے، گھر اجڑ گئے، دہلی برباد ہو گئی. تو کسی نے کہا تھا کہ زشتی اعمال ما صورت نادر گرفت، کہ ہمارے جو گناہ تھے، برائیاں تھیں، وہ نادر شاہ ایرانی کی شکل میں متشکل ہو گئے. اگر حکومت خراب ہے، حکمران خراب ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کردار خراب ہے. ہمارا جو تعلق اللہ کے ساتھ ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہ صحیح نہیں ہے، ہم وفا نہیں کر رہے. یہ افراد ہماری بے وفائیاں متشکل ہو گئی ہیں. تو کیا حکومت کے خلاف بغاوت کرنے سے یا نعرے لگانے سے یا جلوس نکالنے سے اصلاح ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں. خرابی ہمارے کردار کی ہے جو متشکل ہو گئی ہے. چلو زمین پہ حکمران تو افراد بن گئے، آسمانوں سے بارشیں کس نے روک دی؟ کھیتیوں نے اگنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ قرآن کریم ایک اصول بیان فرماتا ہے کہ جب کسی قوم کی بغاوت حد سے بڑھتی ہے تو ہم اس کی، قرآن کے الفاظ ہیں معیشتاً ضنکا، اس کی روزی تنگ کر دیتے. آج ہم پر وہ عذاب مسلط ہے. معیشت ضنکا یہ ہوتی ہے کہ چیزیں، پیسے یا قوت خرید افراد کے پاس ہوتی ہے، انہیں چیز نہیں ملتی.
ایک مفلس ہے، اس کے پاس قوت خرید نہیں ہے، اسے چیز نہیں ملتی، تو یہ ایک عام بات ہے۔ لیکن اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ ایک آدمی کے پاس پیسے بھی ہیں، قوت خرید بھی ہے، چیز اسے بھی نہیں مل رہی، تو یہ معیشت دنکا ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے عذاب مسلط ہے۔ اب لوگوں کے پاس پیسے ہیں، انہیں بچے کو دوا دینے کے لیے چینی نہیں مل رہی، کھانے کی بات تو دور کی ہے۔ غلہ ملک میں پیدا ہوتا ہے، زرعی ملک ہے، آٹے کے لیے قطاریں بنتی ہیں، 20 لوگ پاؤں کے نیچے کچل جاتے ہیں، پانی کا قطرہ نہیں مل رہا، تیل خریدا نہیں جا رہا، جہاں خریدنے کی سکت ہے تو تیل اور گیس کے جو پمپ ہیں وہ بند پڑے ہیں، جی وہ آج چھٹی ہوگی، آج ہڑتال ہوگی۔ پیسے ہیں، گاڑی بھی پاس ہے، سڑک پہ کھڑا ہے، تیل نہیں ملتا، تو یہ عذاب الہی ہے۔ اور عذاب الہی جلسوں، نعروں، تقریروں، جلوسوں سے، ہڑتالوں سے نہیں چلتا۔ عذاب الہی کا ایک ہی علاج ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے۔ نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ قوم کو بتائیے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اس کے سامنے توبہ کرو، گڑ گڑاؤ، جو ہو چکا اس کی معافی مانگو، آئندہ اپنی اصلاح کر لو۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے کہ گزشتہ پر اللہ سے معافی مانگی جائے، توبہ کی جائے، اور توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کر رہے ہو وہ چھوڑ دو، اپنی اصلاح کر لو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات وانہارا، وہ اتنا کریم ہے کہ تم پر بارشوں کے دروازے بھی کھول دے گا، تمہیں نیک اور صالح اولادیں دے گا، تمہارے ملک میں نہریں جاری ہوں گی اور خوشحالی ہوگی۔ یعنی دونوں عالم کی خوشحالی کا انحصار بندے کے اللہ کے ساتھ تعلقات پر ہے۔ ہمارے ہاں ایک بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جی مغرب میں لوگ عیش کرتے ہیں، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ میں نے ساری دنیا پھر کے دیکھی ہے، مشرق سے مغرب تک، مشرق بعید سے مغرب بعید تک، الحمدللہ، شمال سے جنوب تک۔ آپ جہاں بھی چلے جائیں دنیا کفر میں فراخی نہیں ملتی۔ لوگ 20 گھنٹے کام کرتے ہیں، تب جا کر صبح و شام کا کھانا پورا ہوتا ہے۔ نیو یارک جیسے شہر میں 62% لوگ وہ ہیں جو فٹ پاتھ پر اور پلوں کے نیچے سوتے ہیں۔ یو کے انگلینڈ جیسے، انگلینڈ کے لندن جیسے شہر میں نے لوگوں کو فٹ پاتھوں پر اور پلوں کے نیچے سردیاں گزارتے دیکھا ہے۔ واشنگٹن ڈی سی کا آج کا ٹمپریچر -11 ہے۔ آدھے سے زیادہ شہر وہ ہے جن کے پاس گھر نہیں ہے، جو پلوں کے نیچے۔ اور میں نے لوگوں کو نیو یارک اور واشنگٹن ڈی سی اور امریکہ میں کوڑے کے ڈرموں سے ٹکڑے چن کر کھاتے دیکھا ہے۔ اور آپ کے جو لوگ وہاں کام کرتے ہیں ان سے پوچھ لیں، یہ 20 گھنٹے کام کرتے ہیں، 18 گھنٹے تو ایک روٹین ہے کہ 18 گھنٹے کام کیا جائے۔ ایک بندہ 8 گھنٹے کی جاب کم از کم 2 جگہ ضرور کرتا ہے، اور اگر کوئی بچہ چھوٹا بڑا بیمار پڑ جائے اور پیسے ضرورت ہو تو 3 جگہ جاب کرتے ہیں۔ 2-3 دن 24 گھنٹے محنت کر کے کوئی چیز بنتی ہے۔ کہیں بھی کفر اور برائی کے ساتھ فراخی دنیا میں بھی نہیں ہے۔ ہم بڑے خوشحال تھے
بر صغیر میں خوشحالی کا دورہ تھا، برائیاں کی ہم نے، اللہ سے بغاوت کی، ہم پر کافر مسلط ہو گئے۔ اللہ کے بندے جہاد کرتے رہے، محنت کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، اور بعض چیزیں من جانب اللہ عجیب ہوتی ہیں۔ یہ صرف بر صغیر آزاد نہیں ہوا، دنیا سے نو آبادیات کا خاتمہ ہو گیا۔ جہاں جہاں افریقی ممالک میں یا جہاں جہاں نو آبادیاں تھیں ختم ہو گئیں۔ یہ سارا کریڈٹ ہٹلر کو جاتا ہے میری رائے میں، جسے اللہ نے ان شیطانوں پر ایک بڑا شیطان مسلط کر دیا تھا۔ عالم کفر میں اللہ نے ایسی مصیبت ڈالی کہ اس نے مار مار کر ان کا بھرکس نکال دیا، اور فرانسیسیوں میں، جرمنوں میں، ان میں انگریزوں میں، یورپین اقوام میں یہ سکت ہی نہ رہی کہ وہ نوآبادیات قائم رکھ سکے۔ وہ قادر ہے، وہ جو کام جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ میری ذاتی جہاں تک میرا مطالعہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے یہ کام اس ہٹلر سے لیا۔ وہ خود بھی کافر تو تھا، لیکن دنیا کفر کو اس نے تباہ کر کے تہس نہس کر کے رکھ دیا، اور ایک بے شمار مخلوق کی نوآبادیات سے جان چھڑائی۔ لیکن ہم پھر وہ بد نصیب ہیں کہ جن سے انگریز تو اپنے پنجے اٹھا کر چلا گیا، لیکن جو نظام اس نے بنایا تھا وہ ابھی تک ہم پر مسلط ہے۔ یعنی آقا بدل گئے، پاؤں کی بیڑیاں بھی وہی ہیں، گلے میں زنجیر بھی وہی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی وہی ہیں، وہی دا انڈین پینل کوڈ مجریہ 1835 بنیاد ہے ہمارے سارے قانون کی آج بھی۔ اگلے دن مجھے راشد دکھا رہا تھا، انجمن دارالعرفان کا رینیول کرا کے وہ لے آیا، تو میں نے بڑے غور سے پڑھا۔ اب یہ جو انجمنوں کو رجسٹر کرنے کا ایکٹ ہے، اس کا حوالہ دیا تھا، اور وہ 1860 کا ہے۔ یعنی ہمیں نجات تو ملی، لیکن صرف اس قدر کہ مالک بدل گیا۔ انگریز چلا گیا، اس کی جگہ دیسی لوگ، مقامی لوگ وہاں آ گئے۔ عام آدمی ویسا ہی رہا جیسا وہ انگریز کے زمانے میں محکوم، غلام، مظلوم تھا، وہی حال رہا، اور وہی چل رہا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں جماعتیں بنتی ہیں، پارٹیاں بنتی ہیں۔ ایک بات یاد رکھ لیں، جو بھی جماعت بنتی ہے اس کا بنیادی مقصد حصول اقتدار ہوتا ہے، اور شرعی اعتبار سے قانون یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ جو اقتدار کا طالب ہو اسے کبھی اقتدار نہ دیا جائے۔ ان لوگوں کو دو جو اقتدار سے بھاگتے ہیں، اصول یہ ہے۔ تو یہ جتنی جماعتیں اور نوخیز ساون کے مینڈکوں کی طرح نکل رہی ہیں زمین سے، جماعتیں 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 جماعتیں، ہر بندہ 10 بندے جمع کر کے ایک جماعت بنا لے۔ میں نے یہ بات اس لیے چھیڑی ہے کہ مجھے بہت سے ساتھیوں کے، ایون بچیوں کے ای میل آتی ہے، خطوط آتے ہیں کہ جی ایک نئی جماعت بن گئی ہے، اس میں نوجوانوں کو منظم کیا جا رہا ہے، اور وہ زاہد احمد صاحب ہیں، وہ اس کے سربراہ ہیں، وہ اسلامی انقلاب کے لیے کر رہے ہیں۔ پھر مجھ سے پوچھا جاتا ہے ہم اس میں شامل ہو جائیں۔ بہت اچھے ہوں گے زاہد احمد صاحب، اور واقعی خلوص سے لگے ہوئے ہوں گے۔ میں اس شخص کو ذاتی طور پر نہیں جانتا، نہ میری اس سے ملاقات ہے، حالانکہ وہ اپنی
ساری بنیاد میرے خطابات پہ، میری تقریروں پہ اور اس پہ رکھتا ہے. یہ جو آج بیان کر رہا ہوں شاید یہ آپ سے پہلے آپ کے پنڈی جانے سے پہلے اس کے پاس پہنچ جائے گی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ زاہد احمد وہی بندہ ہے کہ ایک کذاب نے لاہور میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یوسف کذاب. اس کے خلاف کیس رجسٹر ہوا تھا، وہ جیل میں تھا تو کسی نے اسے قتل کر دیا. میری معلومات کے مطابق وہ جیل میں قتل ہو گیا. یہ اس یوسف کذاب کا اس وقت نمبر 2 تھا. ہو سکتا ہے آج بہت نیک ہو گیا ہو، لیکن یہ جھوٹے نبی مدعی نبوت کا نمبر 2 تھا. اب یکایک اسے اسلام کی فکر کیسے پڑ گئی، حالانکہ اس نے اسلام میں نقب لگائی تھی. لیکن خیر مجھے کسی کے ذات سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک جماعتوں میں داخل ہونے کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں. حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ مجھے ایک سیاسی جماعت نے بڑا مجبور کیا کہ ہم نفاذ اسلام کے لیے ہماری جماعت ہے اور ہم حق کی سربلندی کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور آپ بھی ہماری جماعت میں شامل ہوں. تو فرماتے تھے میاں والی جلسہ، میاں والی وہ تھا جماعت کا کوئی مرکزی اجتماع تھا، اپنے لوگوں کا جلسہ عام نہیں تھا، جماعت کے ذمہ داران کا کوئی اجتماع تھا جماعتی معاملات میں. تو مجھے بھی انہوں نے بلایا تو میں بھی وہاں گیا. تو وہ جو ان کی وہ آئے ہوئے تھے عمرا وغیرہ اور وہاں بات ہوئی تو ایک شخص کے ذمہ تھا کہ یہ لڑکوں سے برائی کرتا ہے. اس کا مقدمہ پیش تھا جماعت کے ممبران کے سامنے، یہ ذمہ داروں کے سامنے. تو بڑی بحث تمیز کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ چلو جیسا بھی ہے جماعت سے تو تعاون کرتا ہے. فرماتے تھے مجھے بڑا دکھ ہوا کہ یہ عجیب جماعت ہے کہ جو جس کا جی چاہے جماعت سے تعاون کرتا رہے، تو یہ کون سا دین لائیں گے. واپس آ گیا. فرماتے ہیں شام کے ذکر میں نے اپنے مشائخ سے بات کی کہ مجھے حضرت یہ تجربہ ہوا ہے کہ دین کے نام پہ لوگوں نے بلایا اور ان کا کردار تو یہ. فرماتے ہیں مجھے حضرت نے فرمایا کہ تم پہلے سے ایک جماعت میں ہو. تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ مشائخ کے سلسلہ سے بڑی جماعت کوئی ہے؟ تم اس جماعت میں ہو جس کے سربراہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم اس جماعت میں ہو جس میں دنیا کے چنے ہوئے اللہ کے بندے شامل ہیں. تمہیں کسی جماعت میں جانے کی کیا ضرورت؟ الگ الگ ای میلز کا اور خطوں کا جواب دینے کی بجائے میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کو ایک ہی دفعہ جواب دے دوں کہ سلسلے کا ہر ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں ہے، مشائخ عظام کی جماعت میں ہے. اور یہ بھی یاد رکھو تبع تابعین کے بعد، خیر القرون کے بعد یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ جل شانہ نے توفیق بخشی اور مشائخ نے اجازت بخشی کہ ہر آنے والے کو ذکر قلبی تعلیم کیا جائے. یہ سنت 14 صدیوں بعد زندہ ہوئی. اور میں نے جب شروع میں یہ بات کی تھی تو بعض علماء نے مجھے لکھا تھا کہ یہ آپ کی عقیدت ہے. میں نے کہا جی عقیدت اپنی جگہ، یہ بات میں تاریخ کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، یا آپ مجھے کوئی تاریخی حوالہ دیں کہ درمیان میں 14 صدیوں میں کسی نے اس طرح سے عام کیا ہو ذکر الہی. تو آپ پہلے سے ایک جماعت میں ہیں، آپ میں کام کرنے کا جذبہ ہے تو آپ اس میں کام کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے کتنی ترقی کی، کتنا کام کیا.
حکم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے حبیب جو اللہ کی طرف سے، آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل ہوتا ہے، اسے لوگوں کو پہنچائیے، بلغ، بات آگے پہنچائیے۔ آپ نے اس طرح سے پہنچائی، یہی وہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی تو اقوام عالم کو اور شاہان دنیا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نامہ مبارک بھیجے تھے اور دعوت عام دی تھی، سلاطین کو بھی، ملکوں کو بھی، قوموں کو بھی۔ تب سے اب تک اللہ کے بندے حضور کی نیابت میں پہنچائے جا رہے ہیں، تبلیغ ختم نہیں ہوئی، وہ اس حکم کی بلغ کی تعمیل ختم نہیں ہوئی۔ نظام شمسی ایسا ہے، دنیا پہ رات اور دن ایک دوسرے کے تعاقب میں ہیں، ایک جگہ فجر ہوتی ہے، دوسری جگہ ظہر ہو رہی ہے، اس سے اگلی جگہ عصر کا وقت ہو رہا ہے، اس سے 2 گھنٹے کے فاصلے پر مغرب ہو رہی ہے، اس سے 1.5 گھنٹے کے فاصلے پر عشاء ہو رہی ہے، اور یہ گھومتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ روئے زمین کے گرد صدائیں بلند نہ ہو رہی ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کوئی وقت ایسا نہیں کہ اللہ کے بندے سر بسجود نہ ہوں، کوئی وقت ایسا نہیں کہ قرآن پڑھایا نہ جا رہا ہو، کوئی وقت ایسا نہیں کہ دین کی بات پہنچائی نہ جا رہی ہو۔ یہ معجزہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور سب سے خوش قسمت لوگ وہ ہے، مردوں میں بھی خواتین میں بھی، جو اس شعبے میں حضور کے مشن کی تکمیل کے لیے مجاہدہ کر رہے ہیں۔ اور پھر سلسلہ عالیہ کی برکات تو یہ ہیں کہ آپ کو تو اللہ نے وہ نعمت بخشی ہے جس کے لیے جنہیں طلب ہوتی تھی وہ روئے زمین پہ پھرا کرتے تھے، تلاش کیا کرتے۔ تو حالات کو بیلنس کرنے کے لیے، عذاب الہی سے نجات کے لیے، انسانی سوچ، فکر اور کردار کی تبدیلی کے لیے، یاد رکھیں کبھی کردار خود تبدیل نہیں ہوتا جب تک فکر تبدیل نہیں ہوتی۔ انداز فکر جب تک نہیں بدلتا کردار نہیں بدلا کرتا۔ کردار ہماری انداز فکر کا مظہر ہوتا ہے، جو ہم سوچتے ہیں، جو ہماری نیت میں ہوتا ہے، وہ ہمارے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہوتا ہے، ہماری زبان سے ظاہر ہوتا ہے۔ انداز فکر بدلتا ہے دل بدلنے سے، اور دل بدلتا ہے اللہ کی یاد سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو آپ کو اللہ نے اتنی بڑی سعادت سے نوازا ہے اور ایک ایسی جماعت کا رکن بنا دیا ہے جس کے سربراہ آج بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے طلب اثر سے آگے چلتی ہے، اور بڑے بڑے عظیم مشائخ جس میں شامل ہیں۔ یہ تو بڑی فخر کی بات ہے کہ اللہ کریم نے اتنی سعادت بخشی کہ ان لوگوں کی جوتیوں میں بٹھایا جو اس کے انتہائی مقرب ہے۔ تو جنہیں جماعت کا کام کرنے کا شوق ہے ان کے پاس تو میدان کھلا ہے، کرو۔ پھر کسی الف بے جیم جماعت میں جانے کی کیا ضرورت؟ سب کچھ اللہ کریم کے دست قدرت میں ہوتا ہے۔ حکومتیں بھی بدل جاتی ہیں، بدکار بھی چلے جاتے ہیں، نیک اور پارسا بھی آ جاتے ہیں، لیکن جب قومیں خود بدلتی ہیں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ کریم
ان قوموں کے حالات بدلتا ہے جو اپنے آپ کو بدلتی ہیں، اپنے کردار کو بدلتی ہیں، اللہ سے رجوع کرتی ہیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہتی ہیں، آئندہ کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتی ہیں۔ تو یاد رہے مومن کی یہ دنیا بھی جنت کا پرتو بن جاتی ہے، اس کی زندگی اس طرح دنیا میں بھی وہ جیتا ہے جیسے جنت میں جی رہا۔ اگر اس کے خلاف ہے تو پھر یہ خرابی ہم نے کی ہوئی ہے۔ کسی بہت اچھے کمرے میں بہت سی نعمتیں موجود ہوں، خوان بھرے ہوئے تھال رکھے ہوں نعمتوں کے، اور کسی کو اس میں بٹھا دیا جائے، وہ اٹھ کے میز کرسیاں الٹنے لگ جائے، پلیٹیں توڑنے لگ جائے، چیزیں پھینکنے لگے، پھر وہ کہے کہ مجھ پر مصیبت آ گئی۔ اسے چاہیے نا کہ ایک دائرے کے اندر، تہذیب کے اندر، تمیز کے اندر رہ کر ان چیزوں کو استعمال کرے۔ توڑ پھوڑ سے تو خرابی ہی ہوگی۔ تو دنیا بھی اللہ کا نعمت قدہ ہے، یہ بھی بڑی آرام دہ بن سکتی ہے اگر ضابطے اور قاعدے کے مطابق رہا جائے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس بڑے بڑے محلات ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے نرم بستر ہیں، چوکیدار اور پہرے دار ہیں، لیکن وہ نیند کی گولی نہ کھائیں تو انہیں نیند نہیں آتی۔ اور کتنے ایسے ہیں جو ننگی زمین پہ لیٹتے ہیں، آرام سے سو جاتے ہیں، آرام سے اٹھ کے اللہ اللہ کر لیتے ہیں۔ اس کے پاس دولت ہے، سکون نہیں ہے، اور اس کے پاس دنیا کی دولت نہیں، دل کا سکون ہے۔ تو جس کے پاس دل کی دولت ہوتی ہے وہ ہر حال میں مطمئن اور خوش ہوتا ہے۔ جس کے پاس دل مردہ ہوتا ہے، محض دنیا ہوتی ہے، وہ دنیا بھی اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ تو میں آپ کو یہ یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ آپ ایک جماعت میں ہیں۔ دوسری جماعت میں جانے کا تب سوچئے کہ آپ ایک جماعت میں نہیں ہیں، یا پھر اس جماعت سے استعفیٰ دیں، اللہ اللہ چھوڑ دیں۔ تو یہ تو بڑا گھاٹے کا سودا ہوگا۔ پھر جو نوجوان خون ہوتا ہے ان میں کام کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں چلو جی یہ نئی جماعت بن رہی ہے، اس میں یہ ہو جائے گا۔ وہ کچھ بھی نہیں ہوگا بھائی۔ ساری جماعتیں ہوس اقتدار میں بنتی ہیں، اقتدار میں شراکت کی۔ مجھے پوری زندگی میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے، پاکستان بنتے بھی دیکھا اور اب تک دیکھ رہے ہیں۔ ایک شخص کو میں نے دیکھا، حاجی حنیف طیب صاحب۔ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں وہ بڑا کرٹیسائز کرتے تھے اور حکومت کے خلاف ان کے بڑے مضامین آتے تھے اخبارات میں۔ جنرل صاحب نے انہیں وزیر بنا دیا۔ تو کسی نے ان سے سوال کیا کہ حاجی صاحب ابھی زندہ ہیں، اللہ پاک ان کی زندگی میں برکت دے، حاجی حنیف طیب زندہ ہیں، تکڑے ابھی صحت مند ہیں۔ اگلے دن بھی ٹی وی پہ میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ تو کسی نے ان سے سوال کیا کہ حاجی صاحب آپ تو بڑا حکومت پہ تنقید کرتے تھے اور ایک دم سے ختم ہو گئی اور اب آپ حکومت کی تعریفیں کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا سیاست ہوتی ہے اقتدار کے لیے یا اقتدار میں شراکت کے لیے۔ اگلوں نے مجھے وزیر بنا دیا، کیا میں اب بھی انہیں گالیاں دیتا رہوں؟ میرا مقصد پورا ہو گیا۔ اس ایک بندے نے سچ بولا تھا اور ٹی وی پہ بولا تھا، باقی سارے کہتے ہیں قوم کے درد میں مرے جا رہے ہیں۔ درد پیٹ میں ہوتا ہے، ذمہ قوم کے لگاتے ہیں۔ یہ قوم کا درد پیٹ میں کدھر گھس گیا؟ تو یہ جتنی جماعتیں ہیں یا نہیں بن رہی ہیں، وہ اسلام کے نام پر ہیں یا دنیا کے نام پر ہیں، جمہوریت کے نام پر ہے یا سوشلزم کے نام پر ہے یا عوام کے حقوق کے نام پر ہیں، یا نام تو ہر کوئی بڑے خوبصورت رکھتا ہے، لیکن جو عوام کے حقوق کے نام پر اقتدار میں آتے ہیں، عوام کا استحصال سب سے زیادہ وہی کرتے ہیں۔ چونکہ سب کا مطمع نظر حصول اقتدار ہے، اصلاح احوال نہیں ہے۔
کیا میں سمجھتا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں اور حکمران نہیں سمجھتے کہ یہ انگریز کا کالونیل سسٹم ہے، اسے 63 برسوں سے ہم گھسیٹ رہے ہیں، اس سے جان چھڑائی جانی چاہیے؟ کہ حکمران نہیں سمجھتے؟ وہ سمجھتے ہیں، لیکن اس میں موج بڑی ہے، عام آدمی کا کوئی حق نہیں ہے، اسے صرف مزدوری کرنی ہے، حکمرانوں کو سارا پھل جاتا ہے، وہ اس میں مزہ بڑا ہے، وہ اسے چھوڑ نہیں سکتے۔ بلکہ پچھلے دنوں میرے پاس ایک سیاستدان تشریف لایا، وہ حالات کا رونا رو رہے تھے۔ میں نے کہا بھی حالات کی اصلاح کرنی ہے تو اس بنیادی نظام کو بدلیے جو کالونیل سسٹم چل رہا ہے، اسے بدلیں۔ آپ اسلام نافذ نہ کریں، لیکن جتنے حقوق عام آدمی کو غیر مسلم ممالک میں حاصل ہے وہ تو دیں۔ یورپ میں، برطانیہ میں، اسکینڈینیویا میں، امریکہ میں، جاپان میں، دوسرے مشرقی مغربی ممالک میں جو غیر مسلم ممالک ہیں، وہاں جو عام آدمی کا حق ہے وہ تو دیں۔ کہنے لگا یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا، نظام نہیں بدل سکتا۔ میں نے کہا میاں جی دنیا میں ناممکن کچھ بھی نہیں ہوتا، کاش لوگ توبہ کر لیں، اللہ سے معاملہ درست کر لیں تو آپ کیا دنیا کی کوئی طاقت اسے بدلنے سے روک نہیں سکتی۔ یہ تم نے نہیں، تم کو ہم پر اللہ نے مسلط کر رکھا اور یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ یہ تمہاری بہادری نہیں ہے کہ تم نے ہمیں غلام بنا رکھا، یہ ہمارے اپنے گناہوں کی سزا ہے کہ تم ہم پر مسلط ہو۔ تو بھئی جماعت کا کام کرو اور ضرور کرو اور زیادہ سے زیادہ کرو، لیکن میرے بھائی کرنے کا کام آپ کے پاس اپنی جماعت کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا ہے، مشائخ اعظام کی جماعت کا ہے۔ کریں، نوجوان آگے آئیں، بچے بچیاں آگے آئیں، بچیاں بچیوں میں کام کریں، بچے بچوں میں کام کریں، جوان جوانوں میں کام کریں، بزرگ بزرگوں میں کام کریں، کریں کام۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو اس نے اپنے اولی العزم رسول حضرت نوح علیہ السلام کی زبان حق ترجمان سے ارشاد فرمایا، قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ میرے نبی لوگوں کو بتاؤ اپنے پروردگار کے سامنے توبہ کرو، گناہوں کی معافی مانگو، نیکی اختیار کرو، وہ بہت بڑا بخشنے والا۔ تمہارے گناہ اس کی رحمت کے سامنے پرے کاہ کی حیثیت نہیں رکھتے، وہ بخشنے والا ہے۔ اور جب تم پر راضی ہوگا یرسل علیکم مدرارا، تم پر آسمانوں سے بھی رحمت کے دروازے کھول دے گا، تم پر بارشیں برسیں گی اور تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اس دنیا میں تمہارے لیے جنت اور باغات لگا دے گا اور نہریں بہا دے گا، خوشحال ہو جاؤ گے، دنیا بھی جنت بن جائے گی، دنیاوی خوشحالی بھی آ جائے گی، امن بھی نصیب ہوگا، انصاف بھی نصیب ہوگا، لیکن یہ اسی کی بارگاہ سے ملے گا اور وہی ایک ہستی ہے جو ان سب مصیبتوں کو رفع کر سکتی ہے۔ سو میرے بھائی کرو، کام کرو، بہت زیادہ کام کرو، لیکن یار یہ کام کیوں نہیں کرتے ہو جو تمہارے سامنے؟ اسے کیا سمجھتے ہو؟ یہ معمولی کام ہے؟ یہ بہت بڑا کام ہے۔ ہاں، اس میں ایک مشکل آتی ہے کہ خود پہلے کرنا پڑتا ہے اور دوسرے تک بندہ بعد میں پہنچا سکتا ہے۔ باقی جماعتیں جو ہیں ان میں آپ جو جی چاہے کرو، دوسروں کو تبلیغ کرتے رہو، یہ کر دو، وہ کر دو، دو چار نعرے لگائے، کسی نے چندہ جمع کر لیا، کسی نے دے دیا، کسی نے موج کر لی، کوئی جیب کٹوا کر چلا گیا۔ یہاں کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو پہلے پیش کرنا پڑتا ہے اور ساتھ دوسروں کو بھی دعوت دینا پڑتی ہے۔ یہ مشکل ہے، لیکن مشکل تب تک ہے جب تک اللہ سے، اللہ کے حبیب سے، مشائخ سے تعلق نہ ہو۔ جب یہ نسبت نصیب ہو جاتی ہے، رشتہ بن جاتا ہے، تو اس میں اتنی لذت ہے کہ مشکلیں مشکل نہیں رہتی۔
اپنے اس رشتے کو مضبوط کرو، اس پہ محنت کرو، مجاہدہ کرو، اور اگر واقعی انقلاب لانا چاہتے ہو تو لوگوں کے دل زندہ کر دو، انقلاب خود بخود آ جائے گا۔ یہ قتل و غارت گری، بم پھوڑنے سے، لوگوں کو قتل کرنے سے انقلاب نہیں آئے گا، یہ تباہی آئے گی۔ پوری قوم، پورا ملک خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے۔ اسے ایجنسیاں نہیں روک سکتی، اسے پولیس نہیں روک سکتی، اس پر فوج قابو نہیں پا سکتی، اس پر توبہ قابو پا سکتی ہے۔ یہ خدائی عذاب ہے، اللہ کے عذاب فوجوں سے اور ایجنسیوں سے اور طاقت سے اور بندوق سے نہیں رکتے۔ آگ سے آگ نہیں بجھائی جاتی، گولیاں چلانے سے گولیاں نہیں رکتی۔ یہ اللہ سے رجوع کرو، توبہ کرو، اپنے کردار کی اصلاح کرو کہ اللہ کریم کا یہ عذاب ہم سے اٹھ جائے اور اللہ کریم خوشحالی بھی دے، خوش بختی اور خوش نصیبی بھی دے، صحت ایمان نصیب ہو اور صحت اعمال نصیب ہو۔ تو آج کا میری گزارشات صرف یہ ہیں کہ جو آپ انفرادی طور پر پوچھتے ہیں انہیں میں اجتماعی طور پر بتا دوں کہ آپ ایک جماعت میں ہیں۔ یہ عظیم ترین جماعت ہے تاریخ کی، ہر عہد میں رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اللہ نے اس جماعت میں شامل فرمایا ہے، تو آپ اس کا کام کیجئے اور انقلاب لائیے۔ وہ انقلاب اسلامی انقلاب ہوگا جو دلوں کی حیات سے آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بغضابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ اللہم ربنا نور قلوبنا، اللہم ربنا نور قلوبنا، اللہم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفة والایمان۔ اللہم ربنا ارزقنا اتباع نبیک صلی اللہ علیہ وسلم واتباع خلفاء الراشدین المہدیین۔ اللہم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی سیدنا۔ بارش کے لیے دعا کیجئے، سب بارش کیجئے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہم انزل علینا من السماء ماء مبارکا نافعا غیر ضار، نافعا غیر ضار، نافعا غیر ضار، والذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا ینشر رحمتہ وهو الولی الحمید، وهو الولی الحمید، وهو الولی الحمید۔ اللہ کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اس قوم کو بخش دے اور رحمت کی بارشیں نازل فرما، یا اللہ رحمت کی بارشیں۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی صحبہ برحمتک یا اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔
حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔